یاسر ایک غریب مگر نیک دل لڑکا تھا۔ اس کا تعلق ایک چھوٹے سے گاؤں سے تھا جہاں زیادہ تر لوگ کھیتوں میں مزدوری کرتے تھے۔ یاسر کے والد کا انتقال ہو گیا تھا اور وہی اپنے گھر کا سہارا تھا۔ عمر زیادہ نہیں تھی لیکن دل بڑا مضبوط تھا۔ گاؤں کے امام صاحب اکثر کہا کرتے تھے، یاسر بیٹا تمہارا سب سے بڑا ہتھیار تمہارا ایمان اور تمہارا صبر ہے۔ یاسر دن بھر کھیتوں میں کام کرتا اور شام کو قرآن پڑھنے کے لیے مسجد جاتا۔ اس کی سب سے بڑی خواہش تھی کہ وہ علم حاصل کرے تاکہ اپنے گاؤں کو جہالت سے نکال سکے۔ لیکن حالات ایسے تھے کہ کتابیں خریدنا تو دور پیٹ بھر کر کھانا بھی مشکل تھا۔ ایک دن یاسر کھیت سے واپس آ رہا تھا کہ راستے میں اسے ایک بوڑھا مسافر ملا۔ مسافر بہت تھکا ہوا لگ رہا تھا، اس کے ہونٹ خشک تھے اور آواز کانپ رہی تھی۔ یاسر کے پاس صرف ایک چھوٹا سا مٹکا تھا جس میں دن بھر کے لیے بچا ہوا پانی تھا۔ بوڑھے نے التجا کی، بیٹا مجھے پانی پلا دو ورنہ میں مر جاؤں گا۔ یاسر نے ذرا بھی دیر نہ کی اور اپنا سارا پانی اس مسافر کو دے دیا۔ خود پیاسا رہ گیا لیکن دل مطمئن تھا۔ بوڑھے نے دعا دی، اللہ تجھے دین و دنیا کی بھلائی دے گا بیٹا۔ رات کو جب یاسر گھر پہنچا تو سخت بخار میں مبتلا ہو گیا۔ ماں پریشان ہو گئی، لیکن یاسر بار بار یہی کہتا رہا، امی فکر نہ کریں۔ کچھ دنوں بعد یاسر کا بخار ٹھیک ہو گیا۔ مگر کہانی یہیں ختم نہیں ہوئی۔ گاؤں میں ایک بڑا تاجر آیا جو اسکول بنانے کے لیے جگہ ڈھونڈ رہا تھا۔ وہ گاؤں کے بچوں کو پڑھانا چاہتا تھا لیکن اسے کوئی ایماندار لڑکا چاہیے تھا جو کام سنبھال سکے۔ امام صاحب نے یاسر کا نام لیا۔ تاجر نے یاسر کا امتحان لیا۔ دن کی دھوپ میں اس نے یاسر کے سامنے سونے کے سکے رکھ دیے اور کہا، یہ تمہارے ہیں، اگر تم مجھے جھوٹا حساب دے دو تو یہ سب تمہارے ہو جائیں گے۔ یاسر نے ایک لمحے کے لیے ان سونے کے سکوں کو دیکھا لیکن پھر اس کی آنکھوں میں مسجد کے امام صاحب کے الفاظ گونجنے لگے، ایمان اور صبر سب سے بڑی دولت ہے۔ یاسر نے وہ سکے واپس کر دیے اور کہا، میں اپنا ایمان بیچ کر کبھی دولت نہیں لے سکتا۔ تاجر حیران رہ گیا۔ اس نے سب کے سامنے کہا، یہی لڑکا اس اسکول کا پہلا استاد ہوگا۔ گاؤں کے لوگ خوش ہو گئے اور یاسر کے خواب پورے ہونے لگے۔ یاسر نے دن رات پڑھائی کی، دوسروں کو بھی پڑھایا اور گاؤں کو جہالت سے نکالنے کی کوشش کی۔ اس کا یقین تھا کہ اللہ پر توکل کرنے والا کبھی محروم نہیں رہتا۔ اور واقعی ایسا ہی ہوا۔ یہ کہانی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ اصل دولت ایمان، صبر اور سچائی میں ہے۔ اگر انسان اللہ پر بھروسہ کرے اور مشکل وقت میں بھی ایمان کو نہ چھوڑے تو اللہ اس کے لیے وہ دروازے کھول دیتا ہے جن کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتا۔